کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک آپ نے ظاہری علوم، دینی علوم حاصل کیے. یہ نہیں کہ کوئی انگریزی پڑھتے رہے، انگلش پڑھتے رہے. اس وقت تو انگریزی بہت کم تھی. تو داتا صاحب نے 40 سالوں میں پھر 1 سال آپ نے جو خراسان کا سفر کیا، آپ فرماتے اس خراسان کے 1 سال میں میں نے 400 سے زائد علماء سے میں نے جو ہے استفادہ حاصل کیا. تو ان لوگوں کا یہ روش تھی، یہ طریقہ تھا، اور خالصتاً اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت کی خاطر اور لوگوں کے اعمال عقیدہ کو درست کرنا تھا، نہ یہ کہ لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرنا تھا. اب ہمارے فی زمانہ میں ایک کامل پیر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ جو اس کا مرید ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہو. ایک پیر بیٹھا ہے سامنے، اپنے مسند پہ بیٹھا ہے، اور عورتیں بیٹھی ہیں پیر کی مجلس میں، یہ جی پیر سے فیض لے رہی ہیں. میں نے کہا تو نے کون سا فیض لینا دینا شروع کر دیا ہے؟ یہ جو دین رسول اللہ آج سے 1400 سال پہلے دے گئے، اس میں کہیں یہ تصور نہیں ہے کہ عورتیں آئیں اور پیر کے پاس بیٹھیں. ارے اللہ کے بندو، حضور نے تو اپنے سامنے بھی نہیں بٹھائی. حضور نے خود، جب جو سب سے بڑے پیر ہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، حضور نے خود اپنی ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو آج کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا کہ پیر جیسے مرضی شریعت کا باغی اور شریعت کی دھجیاں اڑاتا رہے؟ اور جب پوچھا جائے آپ کے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں، آگے سے کہا جاتا ہے ہمارے پیر صاحب ہر وقت نماز میں رہتے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہمیں ہر وقت کی نماز نہیں چاہیے جو اللہ نے 5 وقت فرض کی ہے، جو رسول اللہ نے پڑھی ہے، ہمیں وہ 5 وقت کی نماز چاہیے. جو تیرا پیر ہر وقت نماز میں رہتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. اور اگر وہ پوری رات جاگتا ہے تو کہتا ہے میں پوری رات جاگتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، کسی بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو یہ اس کو بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی کرامت ہے. تو خدا را ایسے جو لوگ ہیں جو شریعت کے باغی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی عورتوں کو بچاؤ. اور عورتیں بھی اور پھر مرد بھی نہ جانے، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ عورتوں کو اپنی گھر والوں کو کیسے اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ ایسے جو بھی جدھر بھی دل ہے کسی بھی پیر کے پاس چلی جاتی ہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اور ویسے فی زمانہ تو اللہ معاف کرے، جو بھی اگر کسی کے ساتھ مصیبت ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے جی کسی نے جادو کر دیا، کسی نے، وہ کوئی کہانی ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے. اب ایک بندہ 5 وقت میں نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے ہر روز کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، لیکن ہم اس طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بلائیں آ گئی، مصیبتیں آ گئی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، فرمایا یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا گھر کے آگے سے پردہ لگا دو، گھر میں برکت ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ تو گھر میں برکت ہے، لیکن وجہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی لوگ گزرتے تھے، ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں تھی. اب ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچے، جس گھر کے باہر سے بے نمازی گزرتے ہوں اور بے نمازیوں کے دیکھنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو جہاں پورے کا پورا گھر بے نمازی ہو وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر والے 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، نہ کوئی نماز روزہ، نہ کوئی اللہ کا خوف، رات 12-1 بجے تک ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی مقام پہ باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھے ہیں، بیٹی بھی بیٹھی ہے. کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں. شرم و حیا یہ انگریز یہود و نصارہ ہمارے اندر سے، دل و دماغ سے شرم و حیا، دینی حمیت، دینی غیرت، یہ سارے معاملات نکالنا چاہتے ہیں. آئیں اگر خود بھی زندہ اور باقی رہنا چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں اسلام کی دولت باقی رہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، آئیں خود بھی اللہ کے گھر میں آئیں، نماز پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں. یہ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ یہ دین نہیں دے سکتا. دین وہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ دے کر گئے ہیں، اور وہ دین آپ تک وہ پہنچائے گا جو رسول اللہ کے دین کا صحیح معنوں میں وارث ہو. جو بندہ ایک موبائل پہ بیٹھ گیا
اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے شبہات پیدا کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو صحیح معنوں میں دین نہیں بتائے گا۔ تو آئیں خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اور ہماری قوم بھی نہ سمجھ نہ سوچنا، جینے لایا گلی ادھے نال ٹر چلی، نہ کوئی سمجھ ہے خود کو کہ دین کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ خدا را پہلے خود دین کو سمجھیں، اپنی نسلوں کو دین سمجھائیں، نہیں تو پھر ہماری نسلوں سے دین کی روح نکال لی جائے گی، پھر صرف انسانیت رہ جائے گی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے کہ اب میں شریعت سے بری و ذمہ ہوں، عبادت کروں نہ کروں، تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سری گمراہی ہے راہ حق میں، یعنی اللہ کی راہ میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ بندہ ارکان شریعت میں سے کسی سے آزاد ہو جائے، اور میں جتنی مرضی اللہ کی عبادت کرے، جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کرے، لیکن شریعت میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ بندہ اس سے آزاد ہو جائے۔ تو آج کل کے فی زمانہ میں میں نے خود ایک مقام سے سنا، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی جتنی پورے سال کی نمازیں ان کا نذرانہ ہمیں دے دے تو آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ہوگا، جب کل قیامت والے دن میدان لگے گا، یہ فرض نماز ہے، یہ کسی کے پیسے دینے سے معاف نہیں ہوتی ہے، یہ قرض ہے ہر بندے پر، اس نے ذاتی خود ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا کل قیامت والے دن تو بھی تیرا پیر بھی دونوں پھر لتر کھانے لائن کے لیے اکٹھے لگو گے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا فرض ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو معاف کرتا پھرے، کسی کو آزادیاں دیتا پھرے۔ میں نے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب جو چاہے مرضی کروں، نہیں۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ تم میری لاڈلی بیٹی ہو، لیکن عمل ضرور کرنا، کہیں اس خیال میں نہ رہنا، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو۔ فرمایا کل قیامت والے دن عمل لانا۔ تو عمل کی ضرورت ہے، کوئی پیر جتنا مرضی پہنچا ہوا ہو، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کو یہ اختیار دے کہ تو میرا مرید ہو گیا، اب جو چاہی مرضی